کہ اللہ پہ یقین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ہر انسان جو بھی مسلم ہے نا، مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات پر یقین ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین اس کا کامل نہیں ہے۔ صرف زبان تو اس کی اس یقین کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، لیکن دل میں اگر اللہ کا یقین اتر جائے تو پھر خدا کی قسم ان کی شخصیت ہی پھر الگ ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے نا، وہ جا رہے تھے اور ان کو پیاس لگی، اور بہت نیک انسان، بزرگ انسان تھے، ان کو پیاس لگی، انہوں نے کنویں کے اندر جھانکا تو پانی کافی نیچے تھا، تو وہ اس انتظار میں بیٹھ گئے کوئی راہگیر نکلے گا، اس سے ہم ڈول لے کر پانی نکال کر پی لیں گے۔ تو بہرحال جب انتظار میں بیٹھ گئے، لیکن دیکھا کہ سامنے سے ایک ہرن آئی، اور اس ہرن نے آ کر جیسے ہی کنویں کے اندر جھانکا، دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا، تو جیسے ہی اس ہرن نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ پانی ابلنے لگا، تو اس نے ہرن نے پانی پیا اور پانی پی کر فوراً چلی گئی۔ تو یہ ایک دم آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، یہ کیا، ہم انسان اشرف المخلوقات، تیرے بندے، تیری عبادت کرنے والے، ہم تو کب سے پیاس سے بیٹھے ہیں، اور یہ ہرن آئی اور پانی پی کے جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، پانی تم کو بھی ملے گا، لیکن جس ہیلے سے طلب کیا ہے نا، اس ہیلے سے ملے گا۔ اس کو میری ذات پر یقین تھا، اس کو میری ذات پر بھروسہ تھا، اس کو کسی ڈول یا ڈول لانے والے انسان پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو یقین کامل جب اللہ پر ہو نا تو سمندر راستے دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے نا، وہ بڑا مشہور واقعہ، ایک صاحب تھے، وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ میں اتنی برکت اور بسم اللہ میں اتنی طاقت کہ انسان پڑھ لے تو سمندر کے اوپر سے ایسے ہی نکل جائے گا بغیر کشتی کے، اور سمندر راستہ دے دے گا۔ تو ایک ویاپاری نے کہا بھائی ہمارا تو کام بن گیا، بڑا مزے کی بات ہے، وہ روز بسم اللہ پڑھ کے ادھر سے سمندر پار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مولانا صاحب وہی کھڑے کشتی کنارے پر دریا کے، اس نے پوچھا، بھائی ویاپاری آ گیا، بھائی مولانا صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا انتظار میں کشتی کے کہ وہ آ جائے تو ہم پار کریں۔ تو کہا واہ مولانا صاحب، جب سے آپ نے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی طاقت، تو ہم تو بغیر کشتی کے ایسے ہی بسم اللہ پڑھ کے پانی پر سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو کشتی کی ضرورت ہے۔ تو وہ مولانا صاحب کی آنکھوں کے سامنے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی اور فوراً دریا پار کیا، اور مولانا صاحب اپنے کھڑے، ان کے دل میں ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ تو دیکھو اللہ پہ یقین کامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہو جانا۔ جو بھی آپ کو کام کرنا ہے نا، آپ اس کام کو اپنا کر لیں اپنے اعتبار سے، جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کو یقین کہتے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا۔ جب انسان اللہ پہ یقین کر لے گا تو کیا ہے ہوگا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو تو بس اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اندر جو لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین جو ہے وہ زبانی طور پہ ہے، چونکہ انسان کو منہ کی محنت کرنے میں کچھ جاتا نہیں ہے نا، منہ کی محنت کسی سے بھی کروا لو۔ آج کل تو آپ 70 لوگوں سے بیٹھال کے اگر مشورہ لیں گے تو 70 کا مشورہ الگ الگ ہوگا، وہ اپنی بات بتا رہے ہیں، وہ اپنی بات بتا رہے ہیں، تو منہ کی محنت ہے آج کے دور میں، لیکن یقین کامل نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر، جس سے آپ پوچھو گے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ کہے گا ارے بھائی بالکل اللہ کا ڈر ہے، لیکن کیا اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ مسجد نہیں جاتا؟ اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا؟ کوئی اللہ لاٹھی ڈنڈا لے کے تھوڑی آئے گا تمہارے پیچھے۔ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ، اور اللہ کے ڈر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مسجد آ جائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ نہیں انسان صرف مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے، اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ میں گزرتے ہوئے بھی انسان ڈرے، کاروبار کرتے ہوئے بھی ڈرے، اور کسی مارکیٹ میں جاتے ہوئے بھی ڈرے، سودا خریدتے وقت بیچتے وقت بھی ڈرے، یعنی کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ڈر کو دل کے اندر رکھ کے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ عطا فرمائے گا، اور جب تقویٰ دل میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ کا یقین، جو یقین کامل جو صحابہ کرام کو تھا۔ دیکھو صحابہ کو کیسا یقین تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے نا، وہ جا رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جہاں چاند اور سورج وغیرہ کی عبادت اور پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر مت رکیے، انہوں نے سوچا ہم یہاں پر رک جاتے ہیں، تو ان سے کہا کہ آپ یہاں مت رکیے، ادھر سے ایک شیرنی کا گزر ہوتا ہے جس کو وہ دیکھتی ہے کھا پی کے برابر کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے اور ہم تو بس اللہ والے ہیں، ہم یہاں رکیں گے۔ دیکھو اس کا مطلب یہاں پہ کیا، ایسا نہیں کہ آپ شیر کے منہ میں جا کر لیٹ جائیں جا کے، تو پھر تو واقعی اگر آپ چھت پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اور ہم کودے جا رہے ہیں تو مرو گے، چوٹ لگے گی،
سمجھ لو. لیکن اسباب جو اللہ نے دیے وہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. اسباب کا منکر جاہل ہوتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اب ان کے پاس اسباب ہی نہیں تھا، اب کہاں جاتے اتنے جنگل میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب ہم جا ہی نہیں سکتے، نہ واپس ہو سکتے نہ آگے جا سکتے، ہم جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، اب تو ہمیں یہی رکنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین ہے، بس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ رک گئے. تو وہ جھروکوں سے دیکھ رہے تھے لوگ کہ ابھی آئے گی شیرنی اور ان کا کام تمام کر دے گی. اور مغرب کا ٹائم ہوا، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. شیرنی آئی، جب یہ قیام میں نماز میں کھڑے تھے تو وہ چہرہ تک رہی ہے، اور جب وہ سجدے میں گئے تو قدموں کو چاٹنے لگی. تو وہ لوگ آئے، کہا آخر آپ ہو کون؟ آپ جس کی غلامی میں ہو مجھے بھی آپ اس کی غلامی میں لے لیجئے. اور کلمہ پڑھ کر وہ اسلام والے بن گئے. اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جا رہی تھی، چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، خونخوار جانوروں کا جنگل. وہاں پر پہنچنے کے بعد اب بزرگ لوگوں نے کہا کہ یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو جیسے شام کا وقت آتا ہے ادھر تو کوئی نہیں آتا ہے، خونخوار شیر بغرے چیتے اژدہوں کا جنگل ہے. انہوں نے کہا ہم کوئی مطلب نہیں، ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے. فغیر اللہ تتقون، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام تھا سمجھانا، آگے آپ کی مرضی، آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہے. کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں تھا، یہ دھیان رکھیے گا، اسباب نہیں تھا تو وہی سبب تھا، کوئی اور چارہ نہیں تھا. وہ رک گئے، اللہ کی ذات پر یقین کیا. آرام سے انہوں نے کھانا کھایا، آرام سے انہوں نے نماز پڑھی. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے چیتوں بغروں، چیتوں اژدہوں اور خطرناک موذی جانوروں سنو، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج اسی جنگل کے اندر رکیں گے، قیام کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھو اعلان کتنا زبردست کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی ہماری وجہ سے اے جانوروں شیروں اگر تمہیں تکلیف ہو جائے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں کھانا مت، انہیں پتا تھا کہ اللہ کی جب تک مرضی نہیں ہوگی کھا نہیں سکتا، اور جب اللہ کی مرضی ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ان کا تو یہ یقین تھا. تو انہوں نے کہا اگر ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے وہ جانور جنگل کو چھوڑ کر بھاگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بند میں آگ لگ گئی ہو. کوئی بچوں کو لے کر بھاگا، کوئی شیر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگا، چیتے بغرے چیتے تھے سب جنگل چھوڑ کے بھاگ کے خالی کر دیا جنگل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھی اس طرح سے بھی صحابہ کرام سے کام لے کر لوگوں میں دین اسلام کو پروموٹ کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب کا منکر تو جاہل ہے، سبب تو اختیار کرنا چاہیے. سبب اختیار کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو. ایک صحابی آیا آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ کہیں کوئی یہ کہنے لگے کہ یار تو پھر تو بس ہم زہر کھا لے رہے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے تو پھر تو انسان مر ہی جائے گا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، ہم اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑے دے رہے ہیں، جا رہا ہے چرنے کے لیے، اللہ کی مرضی ہوگی تو واپس آئے گا، قسمت میں نہیں ہوگا تو آئے گا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، پہلے باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. یعنی پہلے جو تمہارا کام ہے وہ کر لو. 1 لاکھ کی آپ دوا لے کر آؤ گے، کھاؤ گے، پڑھو گے کیا؟ اللہ شافی اللہ کافی. اب آپ کو اگر دوا پر یقین ہوتا تو پھر اللہ شافی اللہ کافی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چاہے کتنی بھی مہنگی انسان دوا کھا لے، یقین اللہ کی ذات پر رکھے. تو اسی یہ کلمے کا مطلب ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. معبود مطلب وہی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات. اگر اس نے ہمیں موت دینے کا وعدہ اور ارادہ کر لیا تو جب اس نے چاہے تو 1 سیکنڈ نہ ذرہ جلدی ہوگی نہ دیری ہوگی. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو اللہ کی ذات پر یقین کامل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ یقین بن جانا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ارادے اور فیصلے سے ہوتا ہے. ہمارا کام ہے اپنے تجویز کرنا، ہمارا کام ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا. اللہ کا کام ہے اس میں سکسیس دینا، کامیاب کرنا، ناکام کرنا. یہ پھر اللہ رب العالمین کا کام ہے.